میدان کربلا میں حسین کا ہر خیمہ بھرا ہوا ہے. حسین کا یہ جملہ یاد رکھے, حسین کا ہر خیمہ بھرا ہوا ہے. کئی بھائی ہیں, کئی بچے ہیں, کئی بھتیجے ہیں, کہیں یار ہیں, کہیں آوان و انصار ہیں. اتنے میں میرے مولا ایک حجرے میں عشاء کی نماز کے بعد سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں میں خطبہ دیتے ہیں. ذرا دیکھو, اگر کسی کا ساتھی بننا ہے تو حسین کے ساتھیوں کی طرح بنو. مولا حسین اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتے ہیں, دیکھو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نانا نے کہا تھا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا. وہ کل کا دن ہے, وہ دن آ گیا ہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ مجھے شہید کر دیں گے, اس کے بعد یہ ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں اپنے گھر والوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے بھائی بھتیجوں سے بھی کہتا ہوں, اپنی بیویوں سے بھی کہتا ہوں, اپنی بیویوں سے کہتا ہوں, کوئی علی اکبر کا ہاتھ پکڑے, کوئی قاسم کا ہاتھ پکڑے, کوئی اصغر کو گود میں لے, میں چراغ بجھا دوں گا. یہ سب نکل کر کے چلے جائیں. ساتھیوں سے, آوان و انصار سے کہتا ہوں, یہ سب چلے جائیں. وہ میرے خون کے پیاسے ہیں. دن تڑکنے سے پہلے, دن نکلنے سے پہلے تم لوگ دور چلے جانا. یہ مجھے پائیں گے, یہ شہید کر دیں گے, میرا مقصد پورا ہو جائے گا, ان کا مقصد پورا ہو جائے گا, تمہاری جانیں بچ جائے گی. اس وقت مولا نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد چلتا ہوا چراغ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا. چراغ بجھ گیا. امام علی مقام نے کہا, میں نے آنکھیں بند کر لی ہے, چراغ بجھا دیا ہے, اندھیرے میں نکل کر کے چلے جاؤ جس کو جانا ہے. لیکن اس حجرے کے اندر تو, اس خیمے کے اندر تو آنسوؤں کی سسکیوں کی آواز بڑھتی جاتی ہے. بہت دیر گزر گئی. اس کے بعد میرے امام نے چراغ روشن کیا. جب چراغ روشن ہوا تو دیکھا کہ جتنے تھے اتنے بیٹھے رہے. اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا نے کہا, حسین ہمیں آپ نے یہ سمجھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. خدا کی عزت کی قسم, اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو میدان محشر میں شفاعت کی بھیک کس سے مانگیں گے. حضرت عباس نے کہا, مولا حسین کیا تم نے ہمیں وفادار نہ سمجھا جو آپ جانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے, فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت میں فاطمہ کہے گی, میرے لگتے جگر کو چھوڑ کر تم بھاگ گئے تھے, ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا حسین, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, بلکہ خدا کی قسم ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہوگا, اس وقت تک ہم آپ کو میدان کربلا میں بھی نہیں جانے دیں گے. بیویوں نے کہا, حسین ہم اجڑتا ہوا سہاگ دیکھیں گے, ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بعد ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی, ہم برداشت کریں گے, اس لیے کہ جس کے ساتھ پھولوں کی صحت پر زندگی گزاری ہے, اس کی محبت میں کانٹوں کی راہ بھی ہم چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. مولا حسین نے سب کو دعا دی اور فرمایا, سب اپنے اپنے حجرے میں جاؤ اور عبادت کرو, تلاوت کرو. آج کی رات گویا کہ 1377 سال پہلے میدان کربلا میں ایک سونی سونی سی رات تھی. دو لشکر تھے, ایک طرف 72 تھے, دوسری طرف 22,000, اور فرات کے کنارے پر فرات موجیں مار رہا تھا. اس وقت صرف فرات کی شریر آوازیں تھی. لیکن اگر آج کوئی کربلا جا کر دیکھے, کل 22,000 جو کر و فر کے ساتھ وہاں پر ناچ رہے تھے, آج ان کا نام و نشان نہیں. لیکن آج کے دن کوئی جائے کربلا میں, اس کو یوں لگے گا جیسے گنبد خضرا کی ساری بہاریں یہیں پر برس رہی ہے, مکے کی ساری بہاریں یہیں پہ برس رہی ہے. اللہ اکبر. اس وقت کربلا کا منظر کیا ہوگا یہ تو آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا وہاں پر اللہ اکبر حسین کے بہت زیادہ چاہنے والوں کی بھیڑ ہوگی, ایسا جمگٹا کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, لیکن کہاں گیا وہ شامی اللہ اکبر حاکم کہاں گیا جسے دنیا یزید کہتی ہے؟ نہ آج اس کا نام نہ اس کی اولاد کا نام. گویا کہ تاریخ بتا رہی ہے, جو اللہ کے لیے حق پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے, اگر اس کی زندگی میں کوئی اس کی قدر کرے نہ کرے, لیکن آنے والا دور حق کو ضرور پہچانتا ہے, حقانیت کو ضرور پہچانتا ہے. اب اللہ صبح تڑک رہی ہے, صبح کا اجالا پھیل رہا ہے, اور 10ویں محرم آتی ہے, شب عاشور گزرتی ہے, اور یوم عاشور کا آغاز ہوتا ہے. مولا حسین نے تیمم کیا, پورے خیمے والوں نے تیمم کیا, اور اس کے بعد کربلا کے اندر اذان کے لیے جسے بحیثیت مؤذن مقرر کیا گیا, وہ ہم شبیہ رسول تصویر مصطفیٰ علی اکبر تھا. میدان کربلا کی صبح علی اکبر کی اذان
اذان سے ہوئی۔ اللہ اکبر، گویا اس اذان کی بلائیں اذان بلالی لے رہی ہو۔ اللہ اکبر، بلال بھی اذان پڑھتے تھے، عرش والے جس کی مشتاق ہوتے تھے، لیکن آج ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شبیہ رسول، اللہ اکبر، کربلا کی دھرتی پر اذان دے رہا ہے، اور اکبر کی اذان کی آواز سے کربلا کی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، امام علی مقام نماز فجر پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ فوج کو ترتیب دیتے ہیں، ادھر 72 تن ہے، ادھر 22,000 ہے، اور اس کے بعد میدان کرب و بلا کے اندر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جنگ کے آغاز سے پہلے مولا حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ کا اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں یہ بتاؤ، میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کیا تمہیں نہیں پتا اس وقت روئے زمین پر کیا سب سے افضل میں نہیں؟ امام علی مقام نے اپنی فضیلت خود بیان کی، اس لیے کہ جب لوگ فضیلت بھول جائیں تو مولا حسین اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے۔ فرمایا بتاؤ اس وقت رسول پاک کا حقیقی نواسا روئے زمین پر کیا میرے سوا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں علی کا لخت جگر نہیں؟ جا کے پوچھو، اس وقت جابر ابن عبداللہ موجود ہے، اس وقت اکابرین صحابہ کی اولادیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میں وہی ہوں جس کو نبی سنتے تھے، میں وہی ہوں جس کو نبی چومتے تھے، میں وہی ہوں جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام ابن اشعث تھا، ابن اشعث نے کہا حسین تو رسول اللہ کی اولاد نہیں۔ اس بدبخت دیکھا، یہ تانا یزیدیوں کا نیا نہیں ہے، حضور کی اولاد کو کہتا ہے۔ مولا حسین نے اس کو گھور کے دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ اس کو بتا دے یہ مجھے رسول اللہ کی آل ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس وقت اس کو بیت الخلا کی حاجت لگی اور وہ گیا، اور جب وہ بیٹھا تو اس کی شرمگاہ پر ایک بچھو نے ڈنک مارا، اور اسی بے پردگی کے عالم میں میدان میں تڑپتا رہا، اسی حالت میں وہ موت کے گھاٹ اترا۔ بتایا اصحاب حسین نے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، حسین کو مجبور نہ سمجھنا، حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لے تو یوں عذاب اترتا ہے، حسین مجبور نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، رسول اللہ نے میری فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس وقت شمر نے کہا حسین تم جو کہہ رہے ہو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت ظہیر بجلی فرماتے ہیں او بدبخت کتے، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے تجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ نواسے رسول کو تو کہتا ہے مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا، مجھے کچھ سننے میں نہیں آتا۔ کسی بدبخت نے کہا حسین یہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا حسین نے پھر واپس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ خیمے میں پہنچے، اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے شہید میدان کربلا کے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے، یہ گئے اور یہ میدان کربلا میں امام حسین کی طرف سے پہلے شہید ہے۔ اس کے بعد حضرت حر گئے۔ یہ حر کون ہے؟ حر آپ جانتے ہیں یہی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے آئے تھے، لیکن گرفتار کرنے کے لیے جب آئے تو مولا حسین نے ان کو غصے سے کہا تھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا تو مجھے گرفتار کرے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ میرے مولا حسین نے کہا تیری ماں، جب غصے میں عرب آتے تھے تو سخت جملہ کسی کو کہتے تھے، یہ کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو لوگوں کے لیے بہت بڑی گالی، گویا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی میری ماں کا نام لے کر کہ میری ماں مجھ پہ روئے۔ تو اس نے کہا حسین اگر یہ جملہ عرب کا کوئی بہادر بھی کہتا نا تو میں پلٹ کر کے اس کو یہی کہتا،
لیکن آپ کی امی اتنی محترم ہے کہ اس موقع پر میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا. آپ کی ماں بنت رسول ہیں، شہزادی رسول ہے، ملکہ فردوس سے بری ہے، اس لیے میں ان کا نام اس موقع پر نہ لوں گا. تو امام علی مقام نے تو پھر اس کو نظر انداز کیا اور وہ کربلا تک لایا. اللہ کو یہ ادا حر کی اتنی پسند آ گئی کہ جو فاطمہ کے نام کا احترام کرتا ہے وہ یزیدی کے خیمے میں رہے، اللہ کو گوارا نہیں. عین جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور حر واپس ادھر آ گئے، یزیدیوں کو چھوڑ کے اس طرف آ گئے، عین جنگ میں ادھر آ گئے اور کہا مولا مجھے معاف کر دو. مولا حسین نے کہا جا معاف کیا، جتنی غلطیاں کی سب معاف کیا، اور یہ بھی فرمایا اس سے پہلے جو تو گناہ کر چکا جا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور حر جو ہے لڑنے کے لیے گئے اور خوب قتل کیا لوگوں کو، واپس آئے، کہا مولا آپ راضی ہیں؟ فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو جہنم سے آزاد ہے، حر ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا آزاد، جا تو جہنم سے آزاد ہے. اس کے بعد پھر پلٹ کر کے گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور پھر شہید ہو گئے. حضرت قیس شہید ہوئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، حضرت حارث شہید ہوئے، اس طریقے سے حبیب شہید ہوئے. یہ شہادت کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ آوان و انصار حسین موجود رہے. کسی بھی خاندان کے فرد کو ان لوگوں نے میدان کربلا میں جانے نہیں دیا. جب سارے غلام شہید ہو گئے تو اب باری ہاشمی نوجوانوں کی آئی. جو امام حسین کے خاندان کے لوگ تھے ان کی تعداد 32 بتائی جاتی ہے، 32، جس میں سے امام حسن کے 4 بیٹے، مولا علی کے دوسری بیوی کے 4 بیٹے، اس طریقے سے حضرت عقیل کے 3 بیٹے، اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے، امام حسین کے 2 بیٹے، یہ جو شہید ہوئے ہیں. اس طرح سے تعداد بنتی ہے 32. تو جس وقت میدان کربلا میں غلام شہید ہو گئے تو خاندان کے لوگوں کی باری آئی. سب سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے گئے، وہ لڑے. حضرت عقیل کے بیٹے گئے، وہ لڑے، وہ شہید ہو گئے. مولا حسین دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے لا لا کر کے رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسن کے 3 بیٹے گئے، وہ لڑے. اس کے بعد مولا علی کے دوسرے 4 بیٹے گئے، وہ لڑے، وہ بھی سب شہید ہو گئے. تو اب جب چنندہ لوگ اب بچے، سارے خیمے خالی ہو گئے، چند نفوس بچے.